نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. نقد اللبیب فی عقد الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حضرت کا یہ وعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ عقل کی ایک حد ہے، اس عقل کے آگے پھر شریعت ہے. تو عقل کو شریعت کے تابع کرنا چاہیے جب تو انسان صحیح چل سکتا ہے، اور اگر اپنی عقل پہ چلتا رہا تو پھر آدمی ٹھوکر کھاتا ہے. اور اس کی مثال یہ بیان کی کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑا ہے، تو گھوڑا اسے پہاڑ تک تو لے جا سکتا ہے، لیکن اگر پہاڑ پر چڑھے گا گھوڑے پر تو گرا دے گا. اب وہاں پر تو اسے اتر کر پیدل چلنا ہے. اسی طرح عقل کی ایک حد تک رسائی ہے، اس کے بعد پھر شریعت کی روشنی ہے، شریعت کی رہنمائی ہے. تو اس پر بات فرما رہے ہیں کہ اگر عقل شریعت کی خادم ہو کر اس کی تائید کرتی ہے تو وہ اس تائید کو سن لیتے ہیں، ورنہ عقل کے دخل در معقولات کا مقتضا تو یہ تھا کہ شریعت عقل کو بولنے کی اجازت تک نہ دیتی. غرض حق تو یہ تھا کہ عقل شریعت کے سامنے لا اور نعم کچھ نہ کہے، بلا قیل و قال اس کا اتباع کرے. ہاں البتہ اگر نعم کہے تو ہم تب بھی قدر کریں گے، اور اگر کچھ نہ کہے تو وہ درجہ اس سے بھی بڑا ہوا ہے. گرچہ تفسیر زباں روشن گرست، لیک عشق بے زباں روشن تر از زد و بام. کہ اگر زبانی بیان روشن گر ہے لیکن عشق بے زبان روشن تر ہے، یعنی عشق کی کوئی زبان نہیں ہوتی لیکن وہ روشن ہے. اور اس انقیاد کے لزوم کی وجہ کیا ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ جو علاقہ ہے مومن کو، وہ محض عقلی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ محض عقلی نہیں ہے بلکہ عشقی ہے. اور جو عشقی علاقہ ہوتا ہے اس کا مقتضا یہ ہوتا ہے کہ زندہ کنی عطائے تو، ورب کشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو، ہر چے کنی رضائے تو. پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ زندہ کریں آپ کی عطا ہے، اگر قتل کریں تو آپ پر قربان ہوں. دل آپ پر فریفتہ ہو گیا، جو کچھ کریں میں ہر حالت میں آپ سے راضی ہوں، یعنی رضا بالقضا، جو معاملہ وہاں سے پیش آئے ہر حال میں راضی رہے. اور اس کا یہ مذہب ہوتا ہے، عاشق کا جو مذہب ہے، ناخوش تو خوش بوت بر جان من، دل فدائے یار دل رنجان من. کہ محبوب کی جانب سے جو امر پیش آئے وہ اپنی طبیعت کے خلاف اور ناپسند ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ میری جان پر خوش اور پسندیدہ ہے. میں اپنے یار پر جو میری جان کو رنج دینے والا ہے اپنے دل کو قربان کرتا ہوں. ذرا بھی کہیں چون و چرا نہیں کرتا، فانی محض ہوتا ہے. پس عشقی علاقہ اس کو مقتضی ہے کہ جہاں شریعت کا کوئی حکم سن لے اب اس کو بے چون و چرا لے، اور عشقی علاقے میں عقل بیچاری کی رسائی نہیں ہے. عشق کا تقاضا یہ ہے جو محبوب کا حکم ہو بس سر جھکا دے اور اس کے سامنے اپنی رائے ظاہر نہ کرے. مگر خیر اگر اس کی تصدیق اور تائید میں کچھ بولے تو اجازت ہے. بہرحال ان عقلاء نے ان رسوم کی ممانعت اس وجہ سے نہیں کی کہ وہ شریعت کے خلاف ہیں، بلکہ اس وجہ سے ممانعت کی کہ وہ ان رسوم کو اپنے نزدیک عقل کے خلاف سمجھتے ہیں. یعنی وہ شادی بیاہ کی رسوم پر بات چل رہی تھی کہ شریعت تو دیندار آدمی کہتا ہے شریعت نے منع کیا ہے، اور جو عقل کے تابع ہیں، عقل کے دعوے دار ہیں، وہ کہتے ہیں عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو دونوں کے اندر بڑا فرق ہے.
تو اپنے نزدیک عقل کے خلاف سمجھتے ہیں، اس واسطے ہم ان کے ممنون نہیں، کیونکہ جب بنا ان کے حکم کی محض ان کی عقل نارسا ہے، تو اگر کوئی حکم صحیح ان کی عقل کے خلاف ان کو معلوم ہوگا تو یہ اس حکم صحیح کو بھی چھوڑ دیں گے کیونکہ ان کی عقل کے خلاف ہے۔ لیکن خیر، اس پر بھی اگر ہم ممنون نہیں تو خاص اس تائید میں شاکی بھی نہیں، لیکن بعض تعمق کے نظر ایک حالت پر شاکی بھی ہیں، مگر شاکی دوستانہ ہے اور شکایت دوستوں ہی سے ہوتی ہے، وہ مسلمان ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، وہ شکایت معاندانہ اور نفرت کی نہیں ہے، وہ شکایت یہ ہے کہ عورتوں کو تو منع کرتے ہیں کہ فضول خرچیاں مت کرو، اور خود ان کا حال یہ ہے کہ عورتوں کا زیور وغیرہ اتار کر اپنا فرنیچر درست کر لیا، میز، کرسی، ہارمونیم، گرامو فون اور خاک والا سینکڑوں فضول چیزیں جمع کر لی۔ ایک عورت شکایت کرتی تھی اور سچی شکایت کرتی تھی کہ ہمیں تو زیور سے خالی کر دیا۔ یہ بھی آج کل کا مذاق ہے کہ عورتوں کو لڑکا سا رکھنا پسند کرتے ہیں، نہ زیور ہے نہ کچھ ہے، یہ ایم میں ہیں اور وہ میں ہیں، وہ بی بی ہیں اور یہ بی اے ہیں۔ گو قافیہ نہ ملا مگر وہ عورت کہنے لگی کہ ہمارا سارا زیور چھین کر اپنے اوپر لاد لیا، سر پر بجائے جھومر کے ٹوپی کا پھندنا، وہ پہلے آتی تھی، وہ ٹوپی اوپر سے ایسے اسے پھندنا لٹکا ہوتا تھا، اور گلے میں بجائے گلو بند کے ہار کی ڈکٹائی اور کالر تجویز کر لیا۔ یعنی یہ کالر جو ہے، جو ایسے پلٹ والے جو کالر ہیں، وہیں سے شروع ہوئے انگریز کو دیکھ کر، اس سے پہلے ہندوستان میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اور پاؤں میں بجائے کڑوں کے کلب اور ہاتھوں میں کف، حتیٰ کہ کف کی بدولت نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ وضو میں کف نہ بگڑ جائیں، شکن نہ پڑ جائے۔ بہرحال عورتوں کو زیور وغیرہ اتار کر ننگا منڈا کر دیا اور ان کو لگا دیا اپنی ضروریات میں، اور خود فضولیات میں مبتلا ہو گئے۔ مگر خیر، شادم کے از رقیبہ دامن کشا گزشتی کہ گو مشت خاک ماہم برباد رفتہ باشد، کہ خوش رہو رقیبوں سے دامن کھینچ کر گزر گئے، اگرچہ ہماری مٹھی بھر خاک برباد ہوئی۔ اتنا کام تو ہمارا چلا کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسوم نقلن تو کبھی ہی تھی ہی، لقلن بھی ان لوگوں نے کبھی تسلیم کر لیا، ہمارا اتنا کام تو چل گیا۔ بہرحال اس وقت عقل پرستی کا بہت غلو ہے، اس وجہ سے ہم کو یہ جوڑ لگانا پڑا کہ عقل بھی منع کرتی ہے ان رسوم شرک و بدعت کو۔ غرض ان رسوم کو قبیح سمجھنے میں تو اہل عقل و نقل دونوں متفق ہیں۔ اب رہی دوسری رسوم، ان میں بڑے بڑے عقلاء بھی مبتلا ہیں، اور کیا کہوں، کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن واقعہ ہے بہت سے علماء بھی ان رسوم میں ڈھیلے ہیں۔ میرے پاس ایسے خطوط آتے ہیں کہ اگر مجمع کر لیا یا کھانا کھلا دیا یا آپس میں کچھ دے دلا دیا تو اس میں شریعت کے خلاف کون سی بات ہے؟ جب ہمارے طبیب ہی مریض ہیں تو پھر مریضوں کا علاج کون کرے؟ وہ بیچارے جائیں کہاں؟ بات کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رسوم دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو شرک و بدعت ہے، اور دوسری تفاخر کی، جس کے اندر فخر ہے، شہرت ہے، نام و نمود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ رسوم شرکیہ و بدعیہ تو بے شک گھٹ گئی ہیں، جس کے اندر بدعت ہے یا شرک ہے وہ تو گھٹ گئی ہیں، لیکن تفاخر کی رسوم پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور چونکہ تفاخر کی رسوم کو رسوم ہی نہیں سمجھا جاتا، اس لیے جب رسوم کی ممانعت کی جاتی ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس وقت روشنی کا زمانہ ہے، کہتے ہیں جی ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ اب رسوم ہی کہاں رہ گئیں، اور نظائر میں انہی رسوم شرکیہ کو پیش کر دیتے ہیں، اور واقع میں وہ بہت کم ہو گئی ہیں، لیکن رسوم فخریہ پہلے سے بڑھ گئی ہیں، چونکہ پہلے زمانے میں نہ اتنا تمول تھا، نہ اتنا دماغوں میں غلو تھا، مالداری اتنی نہیں تھی جیسے آج کے زمانے میں ہے، اور نہ دماغوں میں غلو تھا، نہ فخر میں غلو تھا، بالکل سیدھی سادی معاشرت تھی۔ بڑے بڑے عمرا گاڑا گزی پہنتے تھے، یعنی موٹا کپڑا پہنتے تھے۔ ہمارے قصبے میں صرف ایک رئیس کے یہاں ایک فرش
اور ایک مراد آبادی حقہ اور ایک پیتل سوز تھا، باوجود یہ کہ ہزاروں خوشحال اور متمول لوگ تھے، جب کسی کے یہاں شادی ہوتی تو یہ چیزیں ان کے یہاں سے منگوائی جاتی کہ بھائی ذرا اپنا قالین دے دو، ذرا اپنا حقہ دے دو، استعمال کے لیے منگوایا جاتا، فرش قالین وغیرہ ان کے یہاں سے منگوایا جاتا، اور کسی کے یہاں نہ تھا۔ اب بھی پہلے بادشاہوں کے جوڑے عجائب خانوں میں موجود ہیں، ان کو دیکھ لیجئے، وہ ایسے ادنا درجے کے ہیں کہ بادشاہ تو بہت بڑی چیز ہے، اب کوئی ادنا ملازم بھی ایسے کپڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی بادشاہوں میں بھی سادگی تھی اس زمانے میں، یہاں تک کہ بادشاہ لوگ بھی نینو استعمال کرتے تھے، چنانچہ ظفر بہادر شاہ ظفر کا جامع نینو کا اب تک موجود ہے، کپڑے کا نام ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے سادگی کا، اور اب نینو چماریاں اور بھنگنے بھی نہیں پہنتی۔ یہ حالت تھی اس زمانے میں، بہت سادگی تھی، کبر و فخر بھی کم تھا، اور اس قسم کے لباس ہوتے تھے پہلے زمانے میں۔ اور اب تو یہ حالت ہے کہ اگر 200 سے کم کا ہو تو وہ جوڑا ہی نہیں، اور اس کا نام کفن رکھا ہے، کہ اس زمانے میں 200 روپے بہت بڑی بات تھی، کہ آدمی کا 10 روپے میں جوڑا بن جاتا تھا۔ تو اور اس کو کیا نام رکھا تھا؟ کفن، کہ اگر کوئی سستا کپڑا ہے، سستا لباس ہے، کہ یہ کفن ہے۔ اور کہتے تھے کہ جوڑا کیا دیا، جیسے کفن ڈال دیا۔ اور اکثر جو جوڑے دوسرے عزیزوں کو دیے جاتے ہیں وہ ہوتے بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہوں 10 چاہے ہوں بالکل کفن۔ یعنی وہ نام ہوتا ہے نا کہ بھئی شادی کے اندر 50 جوڑے دیے، شادی کے اندر 100 جوڑے دیے کپڑے کے، اب وہ ہیں کتنے؟ وہ کام کے بالکل بھی نہیں۔ تو وہی کہتے ہیں کہ چاہے وہ ہوں کفن، لیکن نام ہوگا جی 100 جوڑے دیے، 50 جوڑے دیے۔ خام خواہ بہت سے جوڑے دیے جاتے ہیں، یہ بہو کے ماں باپ کا ہے، یہ نانا نانی کا، یہ خاک کا، یہ بلا کا، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ جو مر چکے ان کے بھی دے دیتے ہیں کہ یہ دادا کا، دادی کا، وہ تو قبرستان میں پڑے ہیں، لیکن دے دیتے ہیں نام کے لیے۔ غرض عدد کا پورا کرنا ضروری ہے، کہ اتنے عدد ہونے چاہیے، عدد کا پورا کرنا ضروری، حالانکہ ضرورت ایک کی بھی نہیں۔ جیسے کہ کوئی لفظ بضرورت شعر بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن مصلح تو یہی کہے گا شعر گفتن چہ ضرور، کہ بھئی جب تمہیں شعر کہنا نہیں آتا تو شعر کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ مرزا فائق ایک شاعر تھے، اس نے ایک خط مذموم غالب کو لکھا۔ غالب بھی بڑا مشہور شاعر تھا، جس کے ایک شعر میں ید کا لفظ مشدد آتا تھا، اور اس کے حاشیے پر لکھ دیا کہ تشدید بضرورت شعر غالب، تشدید بضرورت شعر، اس پہ لکھ دیا۔ غالب ایک مسخرہ شخص، اگرچہ حاشیے پر وہ نہ بھی لکھتا تب بھی وہ کہیں چوکنے والا نہ تھا۔ اب تو ایک بہانہ مل گیا کہ اس نے حاشیے پر لکھ بھی دیا کہ تشدید بضرورت شعر، تشدید شعر کی ضرورت کی وجہ سے لگائی ہے، تو بہانہ مل گیا۔ مسخرے نے اس کے جواب میں قطعہ لکھا، اور لکھا کہ چہ خوش گفت فائق شاعر غرا، کہ کس ہم چو من ذہن رستہ نباشد، چو مقام ضرورت شعر افتد، تشدید جائز چرا نباشد۔ اب اس نے ہر جگہ تشدید لگا دی۔ کیا خوب کہا فائق غرا شاعر نے کہ کوئی شخص میرے مثل ذہن رستہ نہیں ہے، جب شعر میں کسی جگہ ضرورت پیش آ جائے تو تشدید کس لیے جائز نہ ہوگی۔ حقیقت میں شعر گفتن چہ ضرور، کہ شعر کہنا کیا ضروری ہے، اسی طرح ان کو ضرورت اتنے جوڑوں کی کیا تھی، کون سی وحی نازل ہوئی تھی، اس کی بنا کیا ہے، محض فخر اور نام و نمود، کہ جی اتنے جوڑے دینے ہیں۔ اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری فہرست معاصی کی نہایت مختصر ہے، گناہوں کی فہرست بہت مختصر ہے۔ ہم نے معاصی کی فہرست میں انتخاب کیا ہے، اور ہماری فہرست میں معاصی صرف 2-4 ہیں، زنا، چوری، قتل، شراب خوری، بس یہ چیزیں ہمارے نزدیک معاصی ہیں، اور کوئی چیز معصیت ہی نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو حق تعالیٰ کے اس ارشاد کے کیا معنی ہے؟ سنیے، ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی۔
اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ظاہری گناہ اور باطنی گناہ۔ ظاہری گناہ کی تفسیر یہ ہے کہ جو محسوس ہو، جو نظر آئے، اور باطنی گناہ وہ ہے جو دوسروں کو محسوس نہ ہو، یعنی اندر سے اس کا تعلق ہے، دل سے اس کا تعلق ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ جو ظاہری گناہ ہے، صرف یہی گناہ نہیں ہے بلکہ اور بھی گناہ ہیں جو محسوس نہیں، اور یہ جو محسوس گناہ ہیں، ظاہر کے یہ محسوس کیوں ہیں؟ محسوس اس لیے ہیں کہ ان کا محل محسوس ہے، یعنی ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان وغیرہ، ان جوارے سے یہ گناہ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر محسوس کیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ جوارے محسوس ہیں، اس واسطے ان کے افعال بھی محسوس ہوتے ہیں۔ وہ محل کون ہے؟ وہ جو جس کے گناہ غیر محسوس ہیں، وہ محل انسان کا قلب ہے اور نفس ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بعض گناہ قلب اور نفس کے بھی ہیں۔ اب ذرا مہربانی کر کے ان گناہوں کے نام تو بتائیے جو نفس اور قلب کے ہیں۔ آپ تو کیا بتائیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ خدا تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اترانے والا کس لیے؟ تکبر کی وجہ سے۔ اور حدیث میں ہے، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی کبر ہوگا وہ ہرگز جنت میں نہ جائے گا۔ اب یہ ہے قلب کا گناہ، یہ ہے اندر کا گناہ جو محسوس نہیں ہوتا، ظاہری طور پر معلوم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے دوسرا گناہ قلب کا۔ حق سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یعنی اے ایمان والو، اپنے خیر خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو، یعنی کسی کو دو اور اوپر سے احسان کرو، اس کو اپنے ماتحت سمجھو، تو باطل نہ کرو، مثل اس شخص کے جو لوگوں کے دکھلاوے کے واسطے خرچ کرتا ہے۔ اس آیت سے ریا کا گناہ معلوم ہوا۔ تو یہ آیتیں اور حدیثیں ریا اور فخر کو بتاتی ہیں، اور یہ دونوں گناہ سے متعلق ہیں، نفس اور قلب کے۔ اب اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ ریا اور فخر بھی گناہ ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے ان کا گناہ ہونا ثابت ہے۔ اب آگے واقعات کو دیکھیے کہ نیت کیا ہوتی ہے ان تقریبات میں۔ کیا یہ نیت نہیں ہوتی کہ ہماری شان ظاہر ہو، شہرت ہو، نام ہو، ذرا ہماری بات لوگوں کی نظروں میں بڑی رہے، لوگ بڑی واہ واہ کریں کہ صاحب بڑا خرچ کیا، بڑی شاندار دعوت کی، بڑا شاندار انتظام کیا، تو لوگ تعریف کریں۔ گو سب کی نیتیں اس میں بھی یکساں نہیں ہوتی، یعنی یہ ضرور ہے کہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے، اور اگر زیادہ فرق بھی مان لیا جائے تب بھی کہا جاتا کیا ہوتا ہے کہ جس کی نیت میں زیادہ فساد بھی نہیں، وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ ہماری نیت بالکل پاک صاف ہے، کچھ تو فساد ضرور ہوتا ہے، اور جہاں نیت میں کچھ بھی فساد نہیں، وہاں کے لیے ایک اور کلیہ موجود ہے، بے فکر نہ ہو جئے، آگے دوسری دفعہ بھی قانون کی آتی ہے، اس کے منتظر رہیے۔ ہاں اگر کوئی اس کلیہ میں بھی داخل نہ ہوتا ہو تو خیر اس کو اجازت ہے، لیکن یہ احتمال واقع ہی نہیں، چنانچہ ابھی عنقریب اس کا بیان آتا ہے۔ لیجئے، اب زیادہ منتظر رکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں ابھی بیان کیے دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اکثر طبائع کے اندر تو فخر و نمود ہی کا مادہ ہوتا ہے، فخر کا، نمود کا، یعنی آدمی اندر سے شہرت چاہتا ہے، اور اس کی نسبت جیسے کلیات موجود ہیں جس کا ذکر اوپر آ چکا، ویسے ہی جزیات بھی موجود ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص شہرت کے لیے کپڑا پہنتا ہے، جو شخص شہرت کے لیے کپڑا پہنتا ہے، اس کو حق تعالی قیامت کے دن ذلت کا کپڑا پہنائیں گے۔ صوب شہرت میں اضافت لامیہ ہے، تو معنی یہ ہوئے الصوب للشہرہ، یعنی شہرت کی غرض سے جو کپڑا پہنا جائے تاکہ لوگ انگشت نما کریں کہ کیسا بڑھیا کپڑا پہنا ہے، یعنی لوگ کہیں کہ بھئی کیسا بڑھیا کپڑا پہنا ہے، اس کی طرف انگلی سے اشارہ بھی کریں۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کپڑا اس نیت سے پہنا جائے کہ ہمارا نام ہو، ہماری شہرت ہو، تو اسے قیامت میں ذلت کا لباس پہنایا جائے گا۔ حالانکہ ہر جوڑا بہت قیمتی بھی نہیں ہوتا، مگر جب اس کو شہرت کی غرض سے پہنا گیا تو وعید تو متعلق ہو گئی۔ اور شہرت کی نیت علامات سے ظاہر ہے، چنانچہ بازار سے کپڑا چھانٹ کر لاتے ہیں، ایک دکھایا یہ نہیں، دوسرا دکھایا یہ نہیں، تیسرا دکھایا یہ نہیں، یہ سارے چھان پچھوڑ فقط اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ کپڑا ایسا تو ہو کہ کم از کم ہمارے خاندان میں تو کسی کے پاس نہ نکلے۔ اور یہ مرد عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہے کہ جب کپڑے بنواتی ہیں اور سلواتی ہیں تو کپڑا بھی ایسا ہو جو کسی اور کے پاس نہ ہو، اور اس کا ڈیزائن بھی ایسا ہو کہ کسی اور کا نہ ہو، کہ جب کسی تقریب کے اندر ہم پہنے تو ہم نظر آئیں۔ تو وہی بات حضرت ہم رہے ہیں کہ کپڑا لینے گئے تو 10-20 تھان کھلوا دیے، 50 تھان کھلوا دیے، کہ کوئی ایسا ہو جو ہمارے خاندان میں کسی کے پاس نہ ہو، تاکہ ہمارا امتیاز ہو اور ہمارا اعزاز ہو۔ تو روز مرہ کے لباس میں 10-12-20 روپے سے زیادہ خرچ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی بہت تفاخر سے اس میں وعید ہے۔ بس جب کہ اس قدر کم خرچ کرنے پر بھی وعید متعلق ہو جاتی ہے، تو جہاں ہزاروں روپیہ خرچ کر دیا جائے وہاں کا تو کیا پوچھنا۔ اور ایک فساد یہ ہے، اور دوسرا فساد جو اس کے لیے لازم ہے وہ اسراف ہے، کہ فضول خرچی ہوگی، کیونکہ اسراف کہتے ہیں معصیت میں خرچ کرنے کو۔ آپ کا خیال ہوگا کہ ہم کون سی معصیت میں خرچ کر رہے ہیں، یعنی ہم تو کپڑے بنانے پہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن نیت اگر تفاخر کی ہے تو معصیت ہے۔ تو ہم کون سی معصیت میں خرچ کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ناچ رنگ تو نہیں ہو رہا۔ اے صاحب، تفاخر اور ریا بھی تو معصیت ہے، بس تفاخر کے لیے خرچ کرنا معصیت ہی میں خرچ کرنا ہے۔ اس لیے اسراف میں یقیناً داخل ہے، اور یہ ثابت ہو چکا کہ معصیت منحصر نہیں ہے ناچ رنگ اور دیگر افعال جوارح ہے، بلکہ بہت سے معاصی قلب کے متعلق بھی ہیں، چنانچہ تفاخر اور ریا انہی معاصی قلب میں سے ہے، لہذا اس میں خرچ کرنا بھی معصیت ہی میں خرچ کرنا ہے۔ اور یہ معلوم ہو چکا کہ معصیت میں خرچ کرنا اسراف ہے، بس یہ بھی اسراف ہوا۔ اور ایک معصیت ہی میں خرچ کرنا کیا، نماز روزے میں بھی حد سے تجاوز کرنا اسراف ہے۔ اور مطلق اسراف کے متعلق حق سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پس اسراف مطلقاً مذموم ہوگا۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ جس کے پاس روپیہ نہ ہو اس کے لیے تقریبات میں خرچ کرنا اسراف ہے، ہمارے پاس تو بہت سا روپیہ ہے، ہمارے لیے کیا اسراف ہے؟ اب یہ سوال کیا کہ جس کے پاس نہ ہو وہ خرچ کرے تو اسراف ہوگا، اور ہمارے پاس تو ہے، پھر اسراف کیسے ہوگا؟ کیوں صاحب، اگر روپیہ زیادہ ہو تو کیا اس کے لیے کوئی حدود نہیں ہے؟ سنیے، حدیث شریف میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آدمی جو وضو کرتا ہے کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے، یعنی اگرچہ نہر ہی کے کنارے کیوں نہ ہو وہاں بھی اسراف ہوتا ہے، خواہ مخواہ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا وہاں بھی منع ہے۔ ایک آدمی نہر کے کنارے، حوض کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کر رہا ہے تو جب بھی پانی خرچ زیادہ نہ کرے۔ اب آپ مسجد میں دیکھیں، ٹوٹی کھول کر چھوڑ دیتے ہیں، اب پانی بہہ رہا ہے بہہ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ اسراف جو ہے وہ گناہ ہے۔ اب ایک طرف وضو کر رہا ہے، ایک طرف پانی کا نقصان کر رہا ہے، تو اب اس وضو کے اندر انوار کیسے ہوں گے؟ جس وضو میں پانی احتیاط سے خرچ کیا جائے اور کم خرچ کیا جائے اس میں انوار زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سنت کے قریب ہوتا ہے، سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ مد ہے جس سے وضو فرماتے تھے، وہ تو کتنا ہے، اتنا بڑا ایک برتن ہے، بس اس سے وضو ہو جاتا تھا۔ جس کا مطلب ہم تو بہت پانی ضائع کرتے ہیں، تو پھر وضو میں انوار کیسے ہوں گے؟ تو فرمایا کہ اسراف ہے۔ اور پھر اس پر تو بڑا مسئلہ، ایک مسئلہ فتویٰ بھی ہے کہ مسجد کا جو پانی ہے وہ وقف ہے، وہ وقف ہے۔ اب اس وقف پانی کو ضائع کرنا یہ مسجد کا نقصان ہے، تو وہ تو گناہ ہے اس وقف پانی کو ضائع کرنا، اس لیے بڑی احتیاط سے وضو کرنا چاہیے۔
غرض اسراف کی حقیقت ہے حد سے متجاوز ہونا، اور ایک مرتبہ دھونا تو واجب ہے نا، 3 مرتبہ سنت ہے، تو اب لوگ دھوئے چلے جاتے ہیں، دھوئے چلے جاتے ہیں، 10 دفعہ چہرے پہ پانی کونیوں کو دھو رہے ہیں۔ تو اصل تسلی شریعت کی مطلوب ہے، طبیعت کی مطلوب نہیں ہے۔ جب شریعت نے کہا بھائی 3 دفعہ دھو لیا، سنت ادا ہو گئی، بس کافی ہے، اب طبیعت چاہے مطمئن ہو یا نہ ہو۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ اسراف کی حقیقت ہے حد سے متجاوز ہونا، یعنی حد سے باہر نکلنا۔ ہر شے میں جب حد سے بڑھو گے، اب یہ ضابطہ ہر جگہ آدمی سوچتا چلا جائے، ہر شے میں جب حد سے بڑھو گے اسراف ہو جائے گا، تو یہ اسراف ہونا یہ دوسرا فساد ہے۔ اب اگر نیت کی درستی کے سبب اس فساد سے بھی بچ گئے تو ایک کلیہ شریعت میں اور ہے، اس کی مخالفت ہے، ایک تیسری دفعہ تم پر قائم ہو جائے گی۔ وہ کلیہ یہ ہے کہ جس امر مباح کے ارتکاب سے دوسرا کوئی شخص کسی محظور شرعی میں مبتلا ہو جاتا ہو، وہ مباح نہیں رہتا۔ اب اگر کسی نے اپنی نیت بھی درست کر لی، مگر دوسرے لوگ جن کی نیت درست نہیں، ان کو تو اس شخص کے فعل سے قوت اور تائید ہوگی۔ اب اس نے تو اپنی نیت، ایک مباح کام ہے، جائز کام ہے، اس نے اپنی نیت صحیح کر لی، اب اس کے لیے تو صحیح ہے، لیکن دوسرے کی نیت خراب ہے، دوسرے کی نیت کی درستی نہیں ہے، وہ اس کو دیکھ کر کام کر رہا ہے، لیکن فلاں آدمی بھی تو یہ کام کرتا ہے، اب نیت کا حال تو اللہ کو پتا ہے۔ تو جب دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر وہ کام کر رہا ہے تو یہ تو اس کا سبب بنا۔ تو وہ بات حضرت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جس امر مباح کے ارتکاب سے دوسرا کوئی شخص کسی محظور شرعی میں مبتلا ہو جاتا ہو، وہ مباح نہیں رہتا۔ اب اگر کسی نے اپنی نیت درست بھی کر لی، مگر دوسرے لوگ جن کی نیت درست نہیں، ان کو تو اس شخص کے فعل سے قوت اور تائید حاصل ہوگی۔ اس لیے باوجود درستی نیت کے یہ افعال اس شخص کے لیے جائز ناجائز ہو جائیں گے۔ اس کی مزید تفصیل آگے بھی آئے گی، اس لیے میں نے عرض کیا اگر ایک کلیہ سے بچے تو دوسرا کلیہ موجود ہے۔ غرض خوب سمجھ لو، فہرست منکرات سے کوئی بچے گا نہیں، جو الزام لگائے گئے ہیں ان سے نکل کر کوئی نہیں جا سکتا۔ ایک الزام سے بچے گا، دوسرا الزام عائد ہو جائے گا۔ غرض ان الزامات کی وہ حالت ہے جو اس شعر کا مصداق ہے، ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں، تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں، کہ ہر شخص پر ایک نہ ایک دفعہ قائم ہے۔ اگر کسی شخص پر ان دفعات میں سے ایک دفعہ قائم نہ ہو سکتی ہو، اس کے لیے دوسری دفعہ موجود ہے، یعنی دوسرا قانون موجود ہے۔ تفاخر کے متعلق ایک اور حدیث یاد آئی کہ ممانعت فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 شخصوں کی دعوت قبول کرنے سے جو ایک دوسرے سے بڑھنا چاہے اور بحثا بحثی میں کھانا کھلائے، یعنی اس نے اگر 100 آدمی بلائے، وہ کہتا میں 200 آدمی بلاؤں گا، اس نے کھانے میں 2 کھانے بنوائے، اس نے کہا میں 4 کھانے بنواؤں گا۔ اب یہ کیا ہے؟ بحث ہے آپس میں، ایک مقابلہ ہے، ایک تقابل ہے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ان 2 شخصوں کی دعوت قبول کرنے سے جو ایک دوسرے سے بڑھنا چاہیں اور بحثا بحثی میں کھانا کھلائیں۔ اور یہ بلا ہم نے قصبات میں بہت دیکھی ہے، اور شہروں میں اور طرح کی بلائیں ہیں۔ قصبات میں تو یہ حالت ہے، اگر کسی نے ایک تقریب میں 2 قسم کا کھانا دیا تو دوسرے شخص نے اپنی تقریب میں 3 قسم کا کھانا دیا، اور تیسرا 4 قسم کا۔ ان کے یہاں تک اہتمام ہوتا ہے کہ گزشتہ فہرستیں کھانے کی نکال کر دیکھی جاتی ہیں کہ فلاں شخص کی تقریب میں کتنے کھانے تھے۔ اگر 4 تھے اور 4 ہی ہماری تقریب میں دیے گئے تو پھر نام کیا ہوگا؟ اس نے بھی 4 دیے تھے، ہم نے بھی 4 دیے، تو نام تو نہ ہوا، اور تذکرہ ہی کیا ہوگا؟ کیونکہ کوئی نئی بات تو نہ ہوئی۔ 4 کی جگہ 6 ہونے چاہیے، ورنہ 5 تو ضرور ہوں۔ اب بھلا یہ تفاخر نہیں تو کیا ہے؟ تو یہ اس طرح سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو تو ان اہل رسم کو زبان سے اقرار ہے کہ ہم نمود کے لیے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے قصبے میں ایک پردیسی صاحب نے ہمت کر کے اپنی بہن کو انہی کپڑوں میں رخصت کر دیا۔ اس کی والدہ کے پاس کل 800 روپیہ تھا، اور اسی میں ان کو حج بھی کرنا تھا،
تو بڑی بھی صاحبہ کی تجویز یہ تھی کہ لڑکی کو 500 کا زیور دوں گی، جوڑے دوں گی، پھر حج کروں گی۔ گویا 800 کی رقم کیا تھی؟ چھاج تھی کہ پانی ڈالتے جاؤ اور بڑھتی جائے۔ یا انہیں ضرب کا عمل آتا ہوگا کہ 4 کو ضرب دیا 4 سے تو 16، اور 16 کو ضرب دیا 4 سے تو 64، اور 64 کو ضرب دیا 4 سے تو اوپر بڑھ گئے۔ اسی طرح ضرب پر ضرب دیتے چلے گئے اور رقم بڑھتی چلی گئی۔ مگر ضرب سے رقم کاغذ ہی میں بڑھتی ہے، واقعہ میں نہیں بڑھتی۔ واقعیت کا تو یہ حال ہے کہ ایک بنیے کا منشی دکان پر بیٹھا حساب لگا رہا تھا۔ بنیوں کے منشی منیم کہلاتے ہیں، تو منیم جی حساب جوڑ رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ 64 کے 4 ہاتھ لگے اور 6 ہاتھ لگے، 8 ہاتھ لگے، 12۔ تھوڑی دیر میں سینکڑوں کی نوبت پہنچ گئی۔ ایک فقیر بھی یہ سب کھڑا سن رہا تھا اور حاصلات کو جوڑ رہا تھا، اور اس انتظار میں تھا کہ جب حساب ختم ہو تو میں سوال کروں۔ فقیر سب مانگنے کے لیے کھڑا تھا۔ چنانچہ جب منیم جی حساب جوڑ چکے تو اس نے سوال کیا کہ کچھ مجھے بھی مل جائے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فقیر نے کہا کہ اجی مجھے کیوں بہکاتے ہو؟ میں تو برابر کھڑا سن رہا تھا کہ ہاتھ لگے اتنے اور ہاتھ لگے اتنے، تو سینکڑوں روپے تو ابھی ہاتھ لگ چکے ہیں، پھر کہتے ہو کہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں، یہ کیا غضب ہے؟ اس نے کہا ارے بھائی وہ تو کاغذ ہی میں ہاتھ لگے تھے، یعنی کھاتے میں ہاتھ لگے تھے، واقع میں ہاتھ خالی ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس ضرب کا عمل بھی ہو تو اس سے کوئی رقم واقع میں تھوڑا ہی بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال بہت سے طوفان برپا کرنے کے ارادے تھے بڑی بی کے، چنانچہ ہمارے گھر میں مشورہ کرنے کے لیے رات کو آئیں۔ میدان ہوا خالی۔ صاحب زادے نے موقع کو غنیمت سمجھا، داماد کو بلا لائے اور لڑکی کو بہلی میں بٹھلا کر حوالے کر دیا، لو بھائی لے جاؤ، دلہن کو لے جاؤ سادگی کے ساتھ، اور خود بھی ساتھ ہو گئے۔ وہ ماں ہمارے یہاں تھی، یہ خبر انہیں وہیں پہنچی تو پھر تو صاحب وہ کوسنے لگی اور رونا پیٹنا مچایا، آفت برپا کر دی۔ میں نے کہا خبردار جو ہمارے گھر میں رونا پیٹنا مچایا، اپنے گھر جا کے رو پیٹو۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ کیا کروں، کم بخت رحم آ جاتا ہے۔ میں نے کہا خیر جو کچھ ہونا تھا وہ تو اب ہو چکا، لڑکی تو اپنے گھر پہنچ چکی، یوں کرو کہ جوڑا اب بنا دو، میں بھیج دوں۔ وہ کہنے لگی کہ ہائے میں یوں دیتی یوں لیتی۔ میں نے کہا خیر اب بھی کچھ نہیں گیا، میں بزاز کو بلا دوں، کپڑے والے کو، بزاز خوب اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے بنا کر بھیج دو، قبل اس کی واپسی کے سرخرو ہو جاؤ گی، کیونکہ تم یہ کہہ سکو گی جب ہمیں خبر ہوئی تب ہم نے کپڑے بھیج دیے، اس سے پہلے ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر وہ کیا کہتی ہے، واجی اب کیا ہوتا ہے، اصلی موقع تو دینے کا نکل گیا۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ اس میں دکھلایا جاتا ہے سب رشتہ داروں کو، وہ جہیز کو پھیلایا جاتا ہے، اب رخصتی تو ہو گئی، اب دکھلائے کون؟ تو یہ سن کر کہتی ہے واجی اب کیا ہوتا ہے، اصلی موقع تو دینے کا نکل گیا، اب کیا نام ہوگا؟ وہ تو اب جات ہی رہی، یعنی اب تو چلی گئی، تو اب تو میں کچھ بھی نہیں کروں گی، صاف کہتی ہے واجی اب تو کچھ بھی نہیں کروں گی۔ آپ نے دیکھ لیا یہ تو زبان سے اقرار ہے۔ اچھا ہوا بیچاری کو روپے بچ گئے، ورنہ حج ہی رہ جاتا، کیونکہ 800 روپے سے کم میں تو آج کل حج بھی نہیں ہوتا اس زمانے میں، بالخصوص عورت کا، کیونکہ بدو محرم کے عورت کو حج کے لیے جانا ہی کہاں جائز ہے۔ اور اب تو ایک شخص کے لیے 500 روپیہ صرف حج کو چاہیے، یعنی بلا حاضری مدینہ طیبہ کے، اور اگر مدینہ طیبہ بھی جانا ہو تو 300 روپے اور چاہیے۔ غرض 800 سے کم میں تو فقط بڑی بی کا حج نہیں ہو سکتا۔ خیر اس کا بھلا ہو گیا، رقم بچ گئی۔ تو غرض جو کچھ تقریبات میں کیا جا رہا ہے سب ناموری کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے دیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.